إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مجلس میں ایک نئی سیریز شروع کرنے والا ہوں اتباع سنت کے نام سے. تو اتباع سنت سے متعلقہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی میں صحیح معنی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنا دے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، آپ انسانوں کو یہ بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، اور یہ نمونہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الانعام کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. میرے محبوب، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا اس کے پیچھے چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
فرمایا لوگوں یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم متقی بنو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اور میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حجۃ الوداع میں، جو حجۃ البلاغ کے نام سے مشہور ہے، اس کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اور اس کے بعد پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی وفات ہو گئی۔ اور اس کو حجۃ البلاغ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے احکام کی قولاً بھی خطاب کے ذریعے سے تعلیم دی، اور عملاً بھی ان احکامات کو کر کے دکھایا، اور امت کو کامل طریقے سے دین کے احکامات پہنچائے۔ اسی حج میں اسلام کے بطور دین مکمل ہونے کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور میدان عرفات میں جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عزبا نامی اونٹنی پر وقوف فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت فرمائی جو سورہ مائدہ کی آیات ہیں، اور جو اس موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حلال اور حرام اور فرائض اور احکام کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 81 دن تک اس عالم فانی میں رہے۔ مشہور قول کے مطابق اس حج میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہیوں کی تعداد 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ یہ ان لوگوں کی تعداد ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ باقی جو لوگ اور قبائل دوران سفر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتے رہے، ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ اس سفر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر خطبہ ارشاد فرمائے، جن کا ذکر کتابوں کے اندر موجود ہے، مگر بہت کم روایات میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ خطبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر دیا۔ اس لیے ان تمام مواقع کے خطبوں کو خطبہ حجۃ الوداع کا نام دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی فانی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا
فی ھذا الموقف ابدا۔ اے لوگو میری بات غور سے سنو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ شاید میں اس سال کے بعد اس موقف یعنی میدان عرفات میں پھر تم سے کبھی بھی نہ مل سکوں گا۔ اور اسی خطبے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے خون کو، مال اور آبرو کی حرمت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم الی یوم تلقون ربکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ وَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ بِالسُّيُوفِ ثُمَّ قَالَ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ۔ فرمایا، اے لوگو بے شک تمہاری جانیں اور تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اس مہینے میں، اس شہر میں، اور عنقریب تم اپنے پروردگار سے ملو گے، پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ پس میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا کہ تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ پھر فرمایا کہ دیکھو، الا ہل بلغت، کیا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تم تک پہنچا دیا؟ اور اسی خطبے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم اپنے رب کے پاس جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں دریافت فرمائیں گے۔ فرمایا دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَيُّهَا النَّاسِ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَن تَضِلُّوا أَبَدًا کتاب اللہ و سنت نبی۔ اے لوگوں میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو تو اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کی نبی کا طریقہ یعنی سنت ہے۔ وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اور قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم اس وقت کیا کہو گے؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت، لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کریں گے کہ بے شک آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرماتے جاتے تھے، اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وصیتیں فرمائیں کہ جو احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں قیامت تک باقی رہنے والا ایسا توشہ ہے جسے مسلمان اگر اپنے کردار، اپنے اطوار، گفتار
اور عملی زندگی کے تمام شعبوں میں اپنا لیں تو دونوں جہانوں کی کامیابی ان کا مقدر بن سکتی ہے، اور اسی میں قائدین، متبعین، حکام، محکومین، رہبران، مرشدین اور مجاہدین کی رشد و ہدایت، اور اسی میں سیاست و حکومت، دولت و اقتصاد، معاشی اور معاشرتی معاملات، انسانی تعلقات، اخلاق فاضلہ، بین الاقوامی روابط کے جملہ میدانوں کے لیے اسوہ نمونہ موجود ہے۔ رب العالمین کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے ہر اس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو۔ اسی لیے جب ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب تھا، کان خلقہ القرآن، بس قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ لہذا جو شخص اپنی دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں ربانی شاہراہ پر چل کر اس دنیا سے نجات چاہتا ہو تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی پیروی کرے، اور خوب اچھی طرح سمجھ بوجھ کر کے اس یقین کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے کہ یہی پروردگار کا سیدھا راستہ ہے، جس پر ہمارے آقا و پیشوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً اور واقعتاً تمام شعبۂ زندگی میں گامزن تھے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اس کے کلمات تامہ کا نام ہے، لہذا جس ذات گرامی کی اتباع اور اسوہ کو اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اس کے لیے پہلے ہم کتاب اللہ سے اور پھر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشادات جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے، یعنی ایمان پر پورا قائم رہتا ہے، کیونکہ اللہ کو مضبوط پکڑنا یہی ہے کہ اس کی ذات و صفات کی تصدیق کرے، اس کے احکام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے، کسی دوسرے مخالف کی موافقت نہ کرے تو وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑا اس کو سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی، اور راہ راست پر ہونا اصل ہے ہر صلاح اور فلاح کی۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ یہاں پر اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید اور اللہ رب العزت کا دین ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یعنی کتاب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، اور اس کو رسی سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف ایمان والوں کو باہم ملا کر کے ایک جماعت بناتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام حیات یعنی قرآن کریم پر مضبوطی کے ساتھ عامل ہوں۔ ان کی نگاہ میں اصل اہمیت دین کی ہونی چاہیے، اور اسی سے
ان کی دلچسپی ہو اور اس کی اقامت کے لیے وہ کوشاں رہیں اور اس کی خدمت کے لیے آپس میں تعاون کرتے رہیں۔ اگر مسلمانوں کی مختلف پارٹیاں مل کر قرآن کریم کے نظام پر متحد اور متفق ہو جائیں، جیسے کوئی جماعت ایک رسی کو پکڑے ہوئے ہو، تو پوری جماعت ایک جسم واحد بن جاتی ہے، تو ہزاروں گروہی اور نسلی اور وطنی اختلافات ایک لحظہ کے اندر ختم ہو سکتے ہیں، جو انسانیت کی ترقی کی راہ میں حائل ہے، اور کوئی شیطانی قوت بھی شرانگیزی میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، البتہ وہ لوگ جو نفاق سے توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے اور اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہی عمل مقبول ہے جو ریاکاری سے پاک ہو اور محض رب العالمین کی ذات کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، چنانچہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اسی کا سہارا تھام لیا ہے، سو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو اپنے فضل و رحمت میں داخل کرے گا، یعنی دخول جنت اور دیدار الہی اور نعمائے عظمی عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچائے گا۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ سیدھے راستے پر پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرمان برداری اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر جنت میں پہنچا دے گا۔ سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، لہذا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور بقیہ تمام احکامات میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ تمہارا رکھوالا ہے، دیکھو کتنا اچھا رکھوالا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں پر ایسے احسانات عظیمہ فرمائے ہیں تو تمہارا فرض ہے کہ احکام الہیہ کی پابندی میں پوری کوشش کرو، اپنے سب کاموں میں صرف اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرو، اسی سے مدد مانگو اور قرآن اور سنت کے ساتھ تمسک کرو، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لو، ان کو ہر حال میں لازم پکڑو، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، میں نے تمہارے لیے دو چیزیں ایسی چھوڑی ہیں کہ تم جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ تبارک و تعالی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی کے ساتھ ہمیں تھامنے کی اور ان کے مطابق اپنی ان زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔